ترک دنیا کیا ہے؟ اللہ نے انسانی ذہن کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، بے رنگی سے نکل کر وہ ورائے بے رنگ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور یہی اللہ کی ذات کا عرفان ہے۔ قلندر شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات اور واردات محیط کر سکتا ہے جو اسے دنیاوی خیالات سے آزاد کر دیں۔ دنیاوی خیالات سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، کپڑے نہ پہنے، گھر میں نہ رہے، شادی نہ کرے۔ دنیاوی خیالات سے آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ذہن کا انہماک نہ ہو، دنیاوی معاملات کو روٹین کے طور پر پورا کرے۔ مثلاً ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ پانی پیے، اسے جب پیاس لگتی ہے وہ پانی پی لیتا ہے، لیکن وہ تمام دن اپنے اوپر پیاس کو مسلط نہیں رکھتا۔ پانی کا تقاضا پیدا ہوا، پانی پیا اور بھول گیا۔ یہی صورتحال سونے اور جاگنے کی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی 1، 2، 10، 20، 50 خیالات میں اسی طرح گھر جاتا ہے کہ اس کا ذہن معمول روٹین سے ہٹ جائے تو وہ بے رنگی سے دور ہو کر رنگوں کی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ دنیاوی ضروریات کے تمام اعمال و افعال کو روٹین کے طور پر انجام دیتا ہے تو وہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بے رنگ دنیا کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ترک دنیا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو دنیا نظر نہ آنا۔ شاگرد نے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں جب تمہاری عمر کا تھا میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا، آؤ بغداد کے سب سے مشہور بازار کی سیر کریں۔ چنانچہ میں اور شیخ بغداد کے مصروف ترین بازار کی طرف نکل گئے۔ جیسے ہی ہم بازار کے صدر دروازے میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا کہ میں اور میرے شیخ ایک ویرانے میں کھڑے ہیں۔ حد نظر تک ریت کے ٹیلوں اور بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، شیخ یہاں بازار تو نظر نہیں آ رہا۔ شیخ نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جنید یہی ترک دنیا ہے کہ آدمی کو دنیا نظر نہ آئے۔ اون کے لبادے اوڑھ لینا، جو کی روٹی کھا لینا اور عالی شان مکانوں سے منہ موڑ کر جنگلوں میں نکل جانا ترک دنیا نہیں ہے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لذیذ ترین اشیاء بھی کھاؤ تو جو کی روٹی کا ذائقہ ملے، اطلس و دیبا اور حریر بھی پہنو تو ٹاٹ کا لباس محسوس ہو، گنجان بازاروں اور خوبصورت محلات کے درمیان سے بھی گزرو تو بیابان نظر آئے۔ لیکن جنید، یہ سب باتیں پڑھنے سے اور دوسروں کو سمجھانے سے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک تم ترک دنیا کے تجربے سے نہ گزرو۔ آؤ اب گھر چلتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ہم اس ہولناک ویرانے سے گھر کے لیے روانہ ہوئے، ہم بغداد کے اس با رونق بازار کے صدر دروازے پر کھڑے تھے۔